آلہتن قابل پکار بنایا تھا، قربانن تقرب اور توسل کے عقیدہ سے۔ تو اس آیت کا مفہوم میں نے بیان کر دیا کہ مشرکین جو بارہا کہتے تھے کہ ہم ان کی پکار اس لیے کرتے ہیں اور ان کے ناموں کے وظائف کہ یہ ان کے ناموں میں تاثیر اور برکت ہے، اس عقیدہ پہ رد کیا۔ نیز اس آیت میں مشرکین کا اصل عقیدہ ذکر کیا۔ ہمیشہ شرک کا سب سے بڑا بہانہ اور تعویل یہ توسل اور وسیلہ رہا ہے۔ جتنے مشرکین ہیں تو وہ اپنے شرک کی تعویل و توجیہ توسل اور وسیلے کے نام پہ کرتے رہے کہ ان کو ہم پکارتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آپ کے پاس عبارات لکھی ہے، امام خازن نے اس کا معنی کیا یقولون انہا تقربہم الی اللہ تعالی وتشفع لہم عندہ۔ قربان کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے سوا جن کی پکار کی ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ توسل کے طور پہ پکارا، ناموں کو بھی جپتے تھے تو حصول حاجات اور کشف مشکلات کا وسیلہ سمجھ کر۔ اسی طرح ابن جریر کی عبارت ہے، قربانن کا معنی ہے یتقربون بہا فیما زعموا عند ربہم، تو وہ ان کی پکار سے مقصد توسل تھا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مشرکین اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے اپنے شرکاء کو، ذات صفات میں نہ اللہ مانتے تھے نہ اللہ کے برابر مانتے تھے، بلکہ اللہ کے دربار میں کیا مانتے تھے؟ وسیلہ اور توسل مان کر ان کو پکارتے تھے۔ اس پر امام کی عبارت ہے حاشیہ نمبر 3 پہ، فرماتے ہیں والمقصود ہنا التنبیہ علی ان الشرک انواع۔ مقصود اس مقام پہ یہ بتانا ہے کہ شرک کی کئی اقسام ہیں۔ فنوع منہ ان اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ یتخذونہم شفعاء، کہ وہ غیر اللہ کو جو پکارتے تو شفیع سمجھ کے پکارتے، یطلبون منہم الشفاء، ان سے شفاعت طلب کرتے، اور والدعاء، اور پکارتے مردوں کو اور غائبین کو۔ اس عبارت پہ غور کر لو، مردے کو پکارنا اور غائب کو پکارنا ایک ہی درجے میں، مردے کو پکارنا اور غائب کو پکارنا یہ دونوں ایک ہی درجے میں ہے۔ اس کے ساتھ مجموع شرح المہذب اور ابن قدامہ کی مغنی ابن قدامہ کی عبارت وہ بھی بالکل اسی طرح ہے، اور محمود آلوسی رحمہ اللہ کی روح المعانی میں وہ بھی بالکل اسی طرح عبارت وہ آئے گی توسل اور وسیلہ کی بات میں۔ تو غائبین ومن تماثیلہم، اور ان کی تماثیل سے، مردوں سے، غائبین سے، ان کی تماثیل سے استشفاء، اس کو امام کس سے قرار دے ہیں؟ نوع من الشرک۔ کس سے قرار دے رہے ہیں؟ نوع من الشرک۔ آگے فرماتے ہیں وَنَوْعٌ، دوسرا شرک یہ تھا کہ یتقربون بہم الی اللہ، وہ وسیلہ کا شرک تھا
کہ انہیں وسیلہ اور ہیلا سمجھ کے وہ مقرب اللہ سمجھ کے پکارتے. اور تیسرا شرک محبت کا تھا کہ جو اللہ تعالی کے ساتھ معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ کرتے. نو ان یحبونہم لا لشیء بل کما قال اللہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. جاسیہ کی عبارت ہے یہوی احدہم شیئا فیتخذہ الہا. جدھر دل آ گیا اسے الہ بنا لیا. جس پر دل آیا کہ میں نے علی کو پکارنا ہے شروع کر دیا, شلوار شاہ کو پکارنا ہے شروع کر دیا, تو مرضی کا الہ. کل دونوں معنی ہوئے تھے. اور کما یحصل لأہل الغی, جیسا کہ اہل غی گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کو جیسے خواہش ہو ان امور کے پیچھے پڑتے ہیں جو ان کو نفع نہیں دیتے. اور اللہ رب العزت یہ مستحق ہے کہ اس کی ذات سے محبت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے. اسی لیے یہ آگے پھر اس پر آیت پیش کرتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَهَٰذِهِ الْأَنْوَاعُ الثَّلَاثَةُ. یہ تینوں قسمیں کانت فی مشرک العرب, یہ عرب کے مشرکوں میں تھیں. اور ان کے علاوہ بھی وہ تقرب حاصل کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا. ممن یقرو, وہ اقرار کرتے تھے اس بات کا کہ اللہ خالق ہے آسمانوں زمینوں کا. اور یہ بھی وہ یہ آسمان زمین یہ محدثتان, یہ دونوں ممکن الوجود اور محدث ہیں. لیستا قدیمتین, یہ دونوں قدیم نہیں. واما شرک القائلین بقدم العالم فهو نوع آخر. امام فرماتے ہیں کہ جو وجوب الوجود میں شرک کرنا ہے قدم عالم کا, یہ ایک الگ کھاتا ہے. مکہ کے مشرکوں میں یہ تین قسمیں شرک کی تھی جن کا حاصل توسل اور وسیلہ کا عنوان تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں فَهَذِهِ النُّصُوصُ الْمُحْكَمَةُ صَرِيَّةٌ فِي أَنَّ الْمُشْرِكِينَ لَمْ يَقْصِدُوا إِلَّا الْجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ وَالتَّوَسُّلَ. تو یہ بالکل واضح ہے نصوص کہ مشرکین کا قصد کیا ہوتا تھا, غیر اللہ کو پکارنا, جاہ اور شفاعت اور کیا ہے توسل. اور توسل کا معنی کیا تھا بے معنی جعلہم, ان کا وسائط اور سیڑھیاں بنانا کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کر دیں اور ان کی حاجات اللہ سے پوری کروا دیں. من ہو بقد انکر القرآن ھذا, قرآن پاک نے اس کا سخت انکار کیا. باخبر ان اہلہ ہم اصحاب النار, اور فرمایا کہ یہ لوگ جو اس طرح کا شرک کرتے ہیں یہ پکے جہنمی ہیں اور اللہ نے حرام کیا ان پر جنت جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا گھر ہے. وَجُمْهُورُ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكِينَ, ان مشرکوں کے جو جمہور مشرک تھے وہ نہیں دعویٰ کرتے تھے, یہ عبارت پہ نشان لگانا, لم یدعو, دعویٰ نہیں کرتے تھے, الاستقلال, ذاتی نہیں مانتے تھے کہ انہیں مستقل طور پہ یہ اختیار ہیں, اور نہ ربوبیت میں وہ شریک کرتے تھے. وہ جو توحید کے 2.5 درجے پڑے ہیں ان میں سے 4 درجوں میں 2.5 درجے میں نے بتایا وہ توحید ربوبیت ہے ائمہ بعض کے نزدیک, بلکہ وہ اقرار کرتے تھے اور اعتراف کرتے تھے بِأَنَّ ذَلِكَ لِلَّهِ وَحْدَهُ, کہ توحید ربوبیت میں اللہ وحدہ لا شریک ہے, جیسا کہ اللہ نے ان کا خود اقرار بیان کیا اور ان کا اعتراف بذالک فی غیر موزن فی من کتابی. فحاصل ما ذکر من جواز الاستغاثۃ والدعاء والتعظیم بالنظر والحلف ما نفی الاستقلال, کہتے حاصل یہ ہے
کہ مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ ان سے مدد مانگنی ہے، دعا شعا طلب کرنی ہے اور تعظیم پھر کرنی ہے کس کے ساتھ؟ منت منوتی، نظر نیاز، قسم، اور ساتھ یہ بھی کہتے کہ یہ ذاتی ان کو اختیار نہیں بلکہ عطائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کو شرک قرار دی ہے، اور اس پر آگے پھر فرماتے ہیں کہ جو غالی لوگ ہیں، غلات، غالی اس امت کے، تو وہ بھی اس کو توسل قرار دیتی ہیں، اور علت دونوں میں ایک ہے، حقیقت متحد ہے۔ جس علت سے ابو جہل مشرک تھا، اس امت کے غالیوں میں بھی وہی علت ہے، اور اسی علت کی وجہ سے یہ بھی مشرک ہیں۔ ابو جہل مشرک کیوں تھا؟ کہ وہ غیر اللہ کی پکار توسل کے بہانے سے کرتا تھا، اور یہی علت ان غالیوں کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ یہ غایت الامانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے بندوں کو بے دعائی ہی و مسئلت ہی والاستغاثہ، تو یہ غایت الامانی بہترین کتاب ہے۔ یہ پھر رد علی النبہانی، نبہانی صاحب ایک سوپڑ بزرگ ہیں، اور صوفیت میں بالکل ان کا تزکیہ زیادہ ہو گیا ہے، اور جب تزکیہ زیادہ صوفیوں کا ہو جائے تو یہ پھر قبر پرست بن جاتی ہیں۔ یہ بابا بھی قبر پرست ہے، اس کے رد میں یہ بہترین کتاب ہے۔ اس پر اور بھی بہت حوالے ہیں۔ تو بہرحال یہاں یہ شرک کا فلسفہ ذکر کر دیا گیا، قربانن آلہتن، کہ مشرک غیر اللہ کو پکارتا ہے وسیلہ سمجھ کے اور کشف مشکلات، حصول حاجات کا ذریعہ سمجھ کر۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بزرگ تمہارا واقعی وسیلہ تھے جو تمہارا عقیدہ ہے، تو جب میں نے پکڑا تو بابے کام کیوں نہیں آئے؟ آگے پیچھے مدد کرتے ہیں، جب عذاب آیا تو وہ وقت کا زمانہ تھا تو وہاں بابے کدھر گم ہو گئے؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ گم ہو گئے ان سے، گم ہو گئے ان سے، یعنی ان نصرہم، ان کی مدد کرنے سے بابے گم ہو گئے۔ وذالک افکہم، اور یہ جو عقیدہ معبودیت و شفاعت من دون اللہ و تاثیر فی الاسماء، یہ ان کا جھوٹ اور بہتان تھا۔ وما کانوا یفترون، اور ساتھ وہ چیزیں وہ گھڑا کرتے تھے دربار چلانے کے لیے، اور جو جھوٹی کرامات تصنیف کر رکھی تھی، اور بالکل جھوٹ موٹ کے بابے کی مشہوری کے لیے۔ آپ کو پتہ نہیں اگر پیر بننا ہو تو پھر چند آدمی کرائے پہ بھی رکھنے پڑتے ہیں جو پیر صاحب کی کرامات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت رات کو اٹھے اور قطبی ستارے کو ہاتھ لگا کے واپس آ گئے۔ ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو میں ادھر کشمیری اسپتال میں گیا تو وہ ڈاکٹر نے وہ کیا تھا، بوتل تھی، وہ لگائی، تو وہاں میں تھوڑا ٹھہر گیا تو میں نے منہ پہ رومال رکھا ہوا تھا اور ایسے لیٹا ہوا تھا، تو پیر صاحب کے دو مرید آ گئے، مریض، انہوں نے اپنے پیر کی کرامتیں شروع کی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ مصیبت بھی ادھر سویا ہوا ہے، تو وہ 2 4 5 آدمیوں کو گھیر لیا انہوں نے اپنے پیر صاحب پڑوسی پیر، ہاں، تو اس کی تعریفیں شروع کی۔ میں بھی سنتا رہا تھوڑی دیر، تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا اب انہوں نے صحیح تمہید باندھ لی، تو میں نے چہرے سے رومال اٹھایا تو اس طرح کہ میں نے کہا کدھر گئے یہ خنزیر کذاب، ان کو بلاؤ۔ تو یہ ہوتا ہے کرامتیں پھیلانا، پیر نہیں اڑتے، مرید اڑاتے ہیں۔ ہاں، تم وہ ہے کہ سچی بات پہ بھی جی بھی نہیں کہہ سکتے، اور اگر ہم ہوتے نا بریلویوں میں پھر آپ دیکھتے۔ ہاں، تو بہرحال یہ جو ہے نا، تم جتنے مواحد ہو نا، ناقدرے لوگ ہو، تو وہ تو جناب کھوتے کو بھی پر لگا دیتے ہیں، ہوا بنا جہاز بنا کے اڑاتے ہیں۔ یہ ہے وما کانوا یفترون،
ساتھ اس کے جو وہ افترا کرتے تھے بَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، دلیل نقلی از جنات اور ترغیب الی القرآن ہے۔ اور مکہ والوں کو غیرت دلائی گئی ہے، مکہ والوں کو کہا گیا اور مکہ کے بدبخت لوگوں، تمہیں رسول دیا تمہاری قوم کا اور سب سے عظیم الشان رسول، اور تمہیں قرآن دیا تمہاری زبان کا، اور جو تمہارا بھی فخر ہے اور تمہارے لیے شرف ہے، لیکن تم ناقدرے ہو، تم نے رسول کا مذاق اڑایا، قرآن کا بھی مذاق اڑایا۔ تو تمہاری جنس کا رسول تم مانتے تو تمہاری قوم کا شرف ہوتا اور تمہاری بلندی تھی، لیکن تم نے ٹھکرا دیا۔ اب سنو، تم قریشی چودھری ہو کر قرآن کو نہیں مان رہے، اور آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں، جن قرآن سن کے مان گئے۔ تو یہ غیرت کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے، جن آئے انہوں نے قرآن سنا، وہ بھی قرآن کو سمجھ گئے۔ صرفنا الیک نفرا من الجن، جب پھیر دیا ہم نے طرف تیرے ایک گروہ جنوں کا، من الجن، اور وہ جن تھے آئے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ جب نزول قرآن شروع ہوا تو پہلے جنات یہ اوپر چکر لگاتے تھے۔ فرشتوں کے دو بڑے دفتر ہیں، ایک تو ہے ہیڈ کوارٹر، وہ ملأ اعلی ہے، وہ ہے عند سدرۃ المنتہی، تو وہاں جبریل کا ہیڈ کوارٹر ہے، بڑا سرکاری دفتر ہے، وہاں آپ معراج کی رات گئے جبریل کو ملے تھے، سدرۃ المنتہی۔ اور ایک فرشتوں کا نیچے دفتر ہے، اور وہ یہ بادلوں کے قریب، تو جہاں نیچے دفتر، تو فرشتوں کو آپ کی اینٹوں پتھر والے دفتروں کی ضرورت نہیں ہے، ہاں نہ ان کو ان مکانوں کی ضرورت ہے کہ سمجھو کہ وہاں بھی کوئی اینٹ پتھر کا جڑا ہوا ہے۔ تو اب اوپر جب ملأ اعلیٰ کا فیصلہ آتا تو جو نیچے فرشتے ہیں یہ تقریباً بادلوں کے قریب ادھر ان کی میٹنگ ہوتی، اوپر والے حکم نیچے آتا، تو یہ پھر فرشتے جو ہیں آپس میں مشاورت کرتے۔ نیچے بیٹھا ہوتا تھا کاہن، اور اس کے اوپر جن یوں قطار بناتے بناتے وہ پہنچ جاتے تھے اس نچلے دفتر کے پاس۔ اوپر کبھی جن کا باپ بھی نہیں جا سکتا، یہ نیچے دفتر کی بات۔ یہ پھر ایک آدھ بات سنتے ہیں، جس طرح استاد فون کر رہا ہو اور طالب علموں کا بھی کان ہوتے ہیں، بھئی اے گئی، باقی کوئی چیز سمجھ آئے یا نہ آئے، بھئی اے کہیں پروگرام ہو رہا ہے تو یہ گیا ہماری جان چھوٹ گئی۔ تو اس طرح جن بھی وہاں جا کے سنتے، پھر کوئی ایک آدھ بات سمجھ آتی اور ساتھ جھوٹ ملاتے، اور نیچے جو بابا جی بیٹھا تھا اس کو بتاتے۔ بابا پھر جب بک بک کرتا تو بابے کی 100 باتوں میں سے ایک بھی کہیں سچی ہو گئی نا، پھر شیطان کہتا پتہ لگ گئی بابا غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا۔ بابے کو پتہ ہے بابے نے کہا تھا، پوری ہو گئی، پھر اس کی تشہیر ہوتی۔ لیکن جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو پہرا سخت کر دیا گیا، اور یہ ساری حفاظتی انتظام یہ بڑھا دیے گئے۔ اب شیطان جنات اوپر جاتے تو اوپر سے مار پڑتی تھی، شہاب ثاقب کے طور پہ، اسی طرح فرشتے ان کی پٹائی کرتے، تو جن بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اوپر تو ہم جا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے میٹنگ بلائی اور انہوں نے پھر جماعتیں تشکیل دی کہ تشکیل ہوئی کہ ذرا پھر کیا ہو کہ شیاطین کے ساتھ بن کیا گیا۔ تو یہ شیاطین کی تشکیل ہوئی، کوئی جماعت ادھر جائے، کوئی جماعت ادھر جائے، کوئی ادھر جائے، اور آپ غالباً طائف سے واپس آ رہے تھے، اور وہاں صبح کی نماز وادی نخلہ میں آپ نے ادا کی، ساتھ چند صحابہ بھی تھے، وادی نخلہ، اور صبح کی نماز آپ پڑھا رہے تھے،
تو وہاں جنات کا ورود ہوا. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد 7 تھی اور 7 یہ مرد جن تھے، رجال من الجن. تو بہرحال تعداد ہمیں نہیں پتہ کتنی تھی، بہرحال نفر کا لفظ آیا ہے. تو یہ کچھ جماعت تھی، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی اور وہاں سے یہ واپس ہوئے اور انہوں نے راستے پہ تبصرہ کیا. نبی پاک علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں لگا کہ میرے پیچھے جنوں کی جماعت بھی کھڑی تھی. بعد میں سورہ جن میں پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پر آ گیا کہ اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن. اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ کے پیچھے جن آئے تھے اور جنوں نے یہ باتیں کی اور اللہ نے وہ باتیں سورہ جن میں نازل کی. یہ اسی واقعہ کا ذکر ہے. تو جب وہ آئے جن صرفنا الیک نفرا من الجن، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھیر دی ایک جماعت جنوں کی، یستمعون القرآن، وہ جنوں والی جماعت وہ کیا کر رہی تھی؟ یستمعون. یہاں پر بھی یستمعون ہے اور سورہ جن بھی استمع نفر من الجن. وہ جن ضرور تھے لیکن عادتیں غیر مقلدوں والی بالکل نہیں تھیں. نفر من الجن یستمعون القرآن، وہ قرآن توجہ سے سننے لگے اور پورے غور کیا، کان لگائے قرآن کی طرف. فلما حاضروا، جو جب حاضر ہوئے موقع قرات کو، قالو انصتو، آپس میں کہنے لگے انصتو. یہی قرآن کا ادب ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، اپنی جھلی نہیں مارنی. جب قرآن پڑھا جائے اور پھر پیغمبر کریم نے متعین بھی کر دیا، جب امام قرآن پڑھے مقتدیو تمہیں پڑھنے کی اجازت نہیں. مسلم شریف ہے علمنا صلاتنا، حضرت ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں، پیغمبر کریم نے ہمیں نماز سکھائی ہے. اور پیغمبر کی نماز، ابھی غیر مقلدوں کو کہو صرف رفع دین کے لیے کہتے ہو صلو کما رأیتمونی، صلاۃ رسول فاتح خلف الامام میں کدھر جائے گی؟ اور صلو کما رأیتمونی رفع دین بھی کوئی ثابت نہیں ہوتا. ہاں جہاں پر کیا ہے فرمایا علمنا صلاتنا، پیغمبر نے ہمیں نماز کا طریقہ بتایا. اذا کبر الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا، امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو، امام قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ. ہاں قالو انصتوا، انہوں نے بھی کہا خاموش ہو جاؤ. فلما قضیا، جب قرات مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم، پھرے اپنی قوم کی طرف، منذرین، منذرین ڈرانے والے. آپ بھی کم از کم جنوں کی طرح جب جاؤ تو منذر بن کے جاؤ. انہوں نے تھوڑا سا قرآن سنا اور پھر منذرین، منذر بن گئے. قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا، کہنے لگے اپنی قوم کے پاس جا کر، انا سمعنا، بے شک ہم نے سنی ہے کتاب، عجب کتاب. وہاں پر کیا ہے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب کلام سنا ہے، عجیب قرآن سنا ہے. ہاں جہاں پر کتاباً انزل من بعد موسیٰ، جو اتاری گئی ہے بعد موسیٰ کے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہودی مولویوں کے قریب رہنے والے جن تھے، تورات وغیرہ کو کوئی جانتے تھے. مصدقاً، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اپنی پہلی کتابوں کی. سبحان اللہ، جن سمجھ گئے کہ قرآن حاکم ہے.
تمہارے یہ مولوی نہیں سمجھ رہے کہ قرآن حاکم ہے، جنہوں نے تھوڑا سا قرآن سنا اور جن کہہ رہے ہیں یہ مصدق کا معنی بتایا نا، مہیمن کے معنی میں بھی ہے، لما بین یدیہ ہے پہلی کتابوں کی، اور دوسرا کیا کہتے ہیں، یہدی الی الحق، یہدی الی الرشد، یہدی الی الحق، یہ قرآن مرشد کتاب ہے، یہدی الی الحق۔ اور مولویوں سے تو جن بہتر رہ گئے، مولوی بے ایمان سمجھتا ہے ختموں والی کتاب ہے، تعویذوں والی کتاب ہے، اور ڈنگر بیمار ہو جائیں تو اوپر پھیرنے والی کتاب ہے، وظیفوں والی کتاب ہے، پھال نکالنے والی کتاب ہے۔ جنات کہتے ہیں ہم سمجھ گئے یہ قرآن کیوں آیا، یہ قرآن مرشد کتاب ہے، یہ قرآن حق مسئلہ بیان کرنے والی کتاب ہے، یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، حق کی طرف اور طریق مستقیم کی طرف، صراط مستقیم دکھانے والی کتاب۔ یہ جن کتنے مدرسے میں کتنے علوم پڑھے ہوئے تھے ہوئے، یہ جو منکرین قرآن کی تحریک اٹھتی ہے، قرآن تو نہیں، فضائل اعمال پڑھو، قرآن نہیں۔ اچھا کہتے کیا ہے کہ قرآن کے لیے 14 علوم چاہیے، آپ کو پتہ ہے حدیث کے لیے کتنے علوم چاہیے؟ ملا علی قاری نے جو نخبۃ الفکر پر حاشیہ لکھا ہے، ان کی شرح ہے، اس میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ حدیث کے لیے 65 علوم چاہیے۔ کتنے؟ اور یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے 65 لکھے، ویسے زیادہ بنتی۔ حدیث کے لیے 65 اور ادھر 14، قرآن کے قریب ظالم کا بچہ نہیں آتا، اور حدیث جس کے لیے 65 علوم چاہیے اس کی طرف منہ مارے گا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ ایسے معاف نہیں کرے گا شیطان کو، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، اور نرا جھوٹ بولے گا۔ تو یہ ہے منکرین قرآن کی تحریک اور دشمنان قرآن کی، کہ قرآن سے کسی طرح روکو۔ اور جن کتنے علوم پڑھ کے آئے، قرآن وہ کمال والی کتاب ہے کہ اس کو کوئی دیہاتی پینڈو آرابی سن لے اسے بھی مسئلہ سمجھ آتا ہے، اور کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور سائنسدان سن لے اسے بھی مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے۔ یہی تو کمال ہے قرآن کا، طریق مستقیم۔ جن سمجھ گئے کہ قرآن راہ کون سا دکھاتا ہے، سیدھا راستہ، طریق مستقیم۔ یا قومنا عجیبو، کہتے ہیں ہماری قوم قبول کرو اللہ کے دائی کو۔ دائی اللہ سے مراد یا قرآن یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وآمنوا بہ، اور وہاں ایمان بیان کیا، انہوں نے خود کیا کہا تھا، آمنا بہ، ہم ایمان لائے، مولویوں سے پھر مشورہ نہیں کیا۔ جب ہدایت کا نصاب ہے تو فوراً فآمنا بہ، ابھی سے ہم نے ایمان لایا، گھر جا کے کوئی مشورے کی ضرورت ہے۔ یہ رشد کا تقاضا ہے۔ اور پھر کیا کہا ادھر جا کے، فآمنا بہ، اور جہاں پر کیا کہتے ہیں، آمنو، دائی بن گئے، ایمان لے آؤ ساتھ اس کے، یغفر لکم من ذنوبکم۔ یہ ایمان بالقرآن کا پہلا نتیجہ ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ پہلا نتیجہ کہ جس کا سچے دل سے قرآن پہ ایمان ہے، اللہ اس کے گناہ رہنے ہی نہیں دیتا۔ یغفر لکم من ذنوبکم وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور پناہ دے گا تمہیں، بچا دے گا
دردناک عذاب سے، وَمَلَّمْ یُجِبْ، اور یہ ترہیب ہے، اور وہ انسان جو نہ قبول کرے اللہ کے دائی کی دعوت کو، پس نہیں ہے وہ اللہ کو عاجز کر سکتا زمین میں، لیس لہو، نہیں ہے واسطے اس کے اللہ کے سوا کوئی کارساز جو اس کو بچا لے، اولئکا، یہی لوگ ہیں، بعد جنوں با فتویٰ بھی ٹھوک دیا۔ ایک ہی دن قرآن سنا تھا، قرآن صرف ایک ہی دن تھوڑا سا وہ بھی نماز میں سنائے کہ فتویٰ بھی لگا دیا، تمہارے مفتیوں سے بھی بہتر تھے جن، اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں بیچ کھلی گمراہی کے پکے کافر ہیں۔ ہو گیا جی، جنات سے بھی نقلی دلیل آ گئی، جنوں نے بھی قرآن سنا تو مان گئے، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اب آ گئی ثبوت قیامت کے لیے دلیل عقلی۔ جب یہ مضمون سنا انہوں نے کہا قیامت ہے ہی کوئی نہ، قیامت کوئی نہیں۔ قیامت کے اصل انکار توحید کی وجہ سے کرتے تھے، جب انہیں پتہ چلتا نا کہ مار پڑے گی وہ کہتے ہیں نہیں قیامت ہے ہی کوئی نہ۔ اگر انہیں صرف اتنا بتایا جاتا نا کہ بابوں کو تھوڑے تھوڑے پکارتے رہو اور وہاں بڑے باغات ہیں، حلوہ بھی ہے، چاول، سارے مشرک تیار ہو جاتے۔ مشرک قیامت اس لیے نہیں مانتا تھا کہ یہ جو بابے کی پکار ہے نا اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، اور جہنم میں وہاں پر جو ضرب یضرب کی گردان پڑے گا اور قانون چا کامری کی دہرائی کرے گا جہنم میں جا کے، اصل ڈر اس سے لگ رہا تھا، ہاں باقی ڈر نہیں تھا۔ اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي، کیا نہیں دیکھا ان مشرکوں نے یہ کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، توجہ ہے، آسمانوں کو اور زمینوں کو، آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ یہ جو آج کل کے مبتدئین ہیں، یہ اصل تو شروع تو پیچھے پیر صاحب نے کیا اور آگے مریدوں نے پھر اسے پھیلایا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں، دامت ظلماتہم الغالیہ، تو وہ بزرگ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے تو معلوم ہوتا ہے آپ حاضر ناظر۔ علم ترا تو اصحاب فیل کا واقعہ تو آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے، تو مانا علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے، تو معلوم ہوتا ہے آپ ولادت سے پہلے بھی حاضر ہو ناظر تھے۔ اچھا یہ فلسفہ کسی فلسفی کو بھی سمجھ نہیں آئے گا، یہ جو بریلوی مذہب ہے نا، میرا خیال تو ہے یہ شیطان کو بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ بریلوی مولوی اس سے بھی تکڑے، علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے، تو حاضر ناظر تھے۔ تو یہاں پر کیا اَوَلَمْ يَرَوْا، کیا مشرکوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو؟ جب آسمان زمین بن رہے تھے مشرک بھی حاضر ناظر تھے، طاہر القادری کے معنی کے مطابق علم یرو آیا نا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو جب زمینوں آسمان بن رہے تھے ابو جہل وغیرہ بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے دیکھ رہے تھے، اے بن رہا ہے۔ یہ طاہر القادری کا معنی ہے، واہ طاہر القادریہ۔ اب علم یراؤ، تو یہاں رویت قلبی ہے اور یہ انداز عربیت ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ کہ یہ عربی کا انداز ہے، ہماری بولی میں بھی ہے، اور یہ انداز تکلم، اس کا مطلب ہوتا ہے تشویق لما بعد، بعد والے کلام کے لیے شوق دلانا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ نہیں حلوہ پکا ہوا ہے، تو آپ کو پتہ نہیں، شوق دلانا ہے۔ حلوہ پکا ہوا پہلے نہیں پتا، اب پتہ چل رہا ہے، لیکن پکا ہوا ہوٹل پہ۔ ہاں بھائی، تو یہ ہے تشویق لما بعد، ما بعد کے لیے تشویق ہے۔
تو علم، اور یہ رویت قلبی ہے، کیا نہیں جانتے کس بات کو کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، حسر والا مقام ہے، اللہ ہی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، ولم یا بے خلقہن بقادر علی ان یحیی پھر مسئلہ آ گئی، ولم یا بخلقہن، اور نہیں ذرا نہیں تھکا، ما مسنا من لغوب، اور سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 99 وہ ذرا دیکھ لو، اور نہیں پہنچی ہمیں کوئی تھکاوٹ، لغوب کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ اچھا یہاں دو مسئلے سمجھے، ایک مسئلہ یہ کہ تورات جو موجودہ ہے اس میں ایک غلطی ہے، اور یہ تحریف یہود ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنائے اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا۔ تھکاوٹ ہو، آرام کی۔ اب قرآن یہ تحریف ہے، تورات میں جو کوئی اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، یہ مولویوں نے شیطانی کی جو بدلتے تھے، جو علماء یہود۔ تو اب یہ تورات موجودہ باب استثناء میں موجود ہے۔ اب سمجھ آئے گا قرآن کہ قرآن کس کی غلطی نکال رہا ہے، جو انہوں نے ملاوٹ کی تھی۔ تو قرآن بتایا لم یا بخلقہن، اللہ نے آسمان و زمین بنائے اور ان کے بنانے سے نہیں تھکا، یہ ہے مہیمن علیہ۔ تورات میں جو غلطی آئی وہ بھی قرآن نے نکال دی، اس لیے وہاں پر بھی زور لگا ما مسنا من، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں پہنچی۔ یہ دونوں مقام یاد رکھ لینا، یہ تورات میں مذکور غلطی کی اصلاح ہے۔ یہود پہ بھی رد آ گیا۔ بلم یا یہاں ایک لطیفہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ ایک ابو علی تھے، نحوی تھے بڑے معروف۔ ابو علی آپ نے پڑھا ہے نحو کی کتابوں میں۔ تو حجاج بن یوسف نے ان بزرگوں کے قتل کا حکم صادر فرمایا، اللہ کم بیشی معاف فرمائے۔ تو حجاج بڑا نیک بزرگ تھا، سنا ہوگا نا؟ بھائی تمہارے مولویوں سے نیک تھا، مشرک بھی نہیں تھا، بدعتی بھی نہیں تھا، باقی گناہ شنا تو ہے تھے، تو گناہ کے آپ ذمہ دار ہیں۔ جب حجاج مرنے لگا تو ماں رونے لگی، تو اس نے کہا اماں کیوں روتی ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا بڑے ظلم کیے، اب جا رہا ہے۔ تو اس نے کہا ماں رونے کی ضرورت نہیں، تجھے مجھ پہ رحم آ گئی ہے نا، اور جس کے پاس میں جا رہا ہوں نا، تیری جیسی 70 بھی کٹھی ہوں تو اس کی رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو تم قیامت کے دن آگے ہو جاؤ گے، وہ حجاج کدھر جنت میں جا رہا ہے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ حجاج نے جو ایک کام کیا نا بہت زبردست کی، جو شیعوں کو ٹھوکا ہے نا، یہ کسی کے قابو نہیں آ رہے تھے کوفہ میں، ان کے لیے حجاج چاہیے تھا۔ ہر گورنر کے آگے تھے، اس نے پہلے دن نقاب اٹھایا، اس نے کہا اب جو بولے گا میں بتاؤں گا۔ بابا کھڑا ہوا، اڑا دیا، دوسرا کھڑا ہوا، اڑا دیا۔ خبردار، قابو صحیح کیا۔ اور جو تم مسلمان ہوئے نا برے صغیر والے، یہ بھی کارنامہ حجاج کا ہے۔ عبد الملک تو نہیں بھیج رہا تھا فوجی، حجاج دیکھو تمہارے حکمرانوں سے خدا کی قسم حجاج بہت مومن تھا ان کے مقابلے میں، بے شک ظالم ہو، لیکن ان کے مقابلے میں حجاج کو صرف ایک عورت کا پیغام پہنچا تھا، راجہ داہر سندھ میں۔ اس راجہ داہر نے مسلمانوں جو عرب تھے ان کا وہ قافلہ لوٹا تھا اور عورتوں کو قیدی بنایا تھا۔ تو کسی عورت نے کہا کاش ہمارے امیر کو خبر ہو جاتی،
تو وہ آدمی جو وہاں بچ کے نکلا تھا وہ حجاج کو جا کے بتایا تو حجاج نے قسم اٹھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا، نہیں سوؤں گا جب تک میں لشکر روانہ نہیں کروں۔ اور پھر وہ عبد الملک بن مروان کے پاس گیا، انہوں نے کہا خرچہ نہیں ہے، پہلے فوجیں بہت آگے ہیں۔ حجاج نے کہا خرچہ میرے ذمہ ہے، آپ اجازت دیں، اور میں نے یہ منت مانی ہے اور قسم اٹھائی ہے۔ تو انہوں نے پھر محمد بن قاسم کو بھیجا تھا، اور یہ سارے علاقے فتح ہوئے۔ خیر بہرحال قیامت کے فیصلے تو اللہ کے پاس ہے نا بھائی۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو جنت تو ملے گی دیر یا سویر، لیکن صحیح عقیدے پہ موت آ جائے۔ اگر عقیدے میں گڑبڑ ہے تو پھر کام گڑبڑ ہے، پھر بالکل ہی کوشش ہی نہ کرنا، پہلے عقیدہ بناؤ۔ تو حجاج نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ وہ جو بزرگ تھا وہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو باب ہے لم یا یہ کیا پڑھیں گے، مجرد یا مزید؟ مجرد کیسے مزید؟ یہ اس میں وہ سوچ رہا تھا بزرگ۔ ادھر حجاج نے قتل کا حکم دے دیا تو یہ اس سوچ میں تھا۔ تو یہ نکلا، حجاج کے کارندے آئے تو باہر ایک عورت تھی، اس نے یہ تو لفظ پڑھا، تو ادھر ساتھ ہی آدمی نے خبر دی کہ حجاج مر گئی ہے۔ تو یہ کہنے لگا اب میں سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ مجھے خوشی کس پہ زیادہ آ رہی ہے، حجاج کی موت پہ یا اس سیگے پہ؟ کس پہ زیادہ خوش ہوں؟ تردد میں پڑ گیا۔ بعض ایسے بھی منہمک بزرگ ہوتے۔ اچھا یہ آیت جو ہے نا یہ بنی اسرائیل میں جہاں آئی ہے وہاں پر کیا لفظ ہے؟ قادرن، وہاں با نہیں ہے، جہاں قادرن پر با بھی ہے۔ یہ 99 نمبر آیت ہے بنی اسرائیل کی، 541۔ وہاں پر مضمون یہی ہے لیکن با موجود نہیں، یہاں با ہے۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو واللہ عالم، یہاں پر اصل میں با ذکر کرنے کا مطلب ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ لفظ انا کی جو خبر ہے یہ بہت دور چلی گئی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر با لائی گئی اور پوری عبارت بنتی ہے اولیس اللہ بقادر، اولیس اللہ بقادر ولم، یہ پورا مضمون نکلے گا اولیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى، اس بات پر کہ زندہ کرے زندوں کو، مردوں کو زندہ کرے کس کو؟ مردوں کو، مردوں کو۔ قیامت تک مردے ہوں گے تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور اگر للڑ پارٹی والا عقیدہ ہے کہ مردے اب بھی زندہ پڑے ہیں تو قیامت کے دن کس کو زندہ کرے گا؟ تو پھر زندوں کو زندہ کرنا لازم آئے گا۔ تو زندہ کرے گا الموتى، مردوں کو۔ یہ قطعی عقیدہ ہے کہ مردے زندہ کب ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ بلا انہو، بلا کہتے ہیں سابقہ نفی کی تردید کے لیے آتا ہے۔ بلا سابقہ نفی کی تردید کے لیے، بلا کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، بلا کیوں نہیں، علت یہ ہے کہ بیش اس لیے کہ اللہ اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو جو ذات آسمان و زمین کو بنا سکتی ہے کیا وہ دوبارہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتی؟
بطریق اولا زندہ کر سکتی ہے. بَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وقوع قیامت، پہلے امکان قیامت کی بات تھی اور اب وقوع کی اور تخویف اخروی ہے. اور جس دن پیش کیے جائیں گے کون؟ کفروا الذین کفروا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ پر. الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ امر واقعی؟ دنیا میں انکار کرتے تھے کوئی جہنم نہیں، جب جہنم کے سامنے آئیں گے فرشتے کہیں گے سناؤ مارکا حق ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے کیا یہ حق؟ قالوا بلا وربنا، جواب مجرمین کہیں گے کیوں نہیں، وربنا اور قسم ہمارے رب کی. قالا فذوقوا العذاب، اللہ فرمائیں گے یہ تذلیل مجرمین ہے. پھر آ گیا ذوقو، ذرا چکھو عذاب کو، تمہیں ذائقہ کا معنی بھی معلوم ہو جائے. ہاں یہ جب پہ لگانے والا ذائقہ نہیں. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر آ گیا تکفرون. صوفی بہت مشکل میں پڑھیں گے. کافرون اور تکفرون سارا باب ہی یہی ہے. تکفرون بس مضمون ختم ہو گیا. فاصبر، فاصبر کیا معنی کرو گے؟ فاصبر ڈٹ کے رہو میرے پیغمبر. حوامی میں سبا کا مسئلہ بیان ہو گیا، اب کیا کرو؟ فاصبر، پکے ہو کے رہو اسی مسئلہ پہ، مصائب برداشت کرو اور تسلی رکھو. کما صبروا اولو العزم من الرسل، جیسا کہ ڈٹے رہے صاحب ہمت کے رسولوں سے. اس من میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ من تبعیضیہ ہے. من تبعیضیہ وہ ہوتا ہے جس کا مدخول بعض افراد ہوتی ہیں، تبعیضیہ. تو اس قول پر علماء نے فرمایا کہ اولو العزم من الرسل 5 ہے، جن کا تذکرہ سورہ احزاب آیت نمبر 7 میں ہے. جلدی نکالیں جلدی. صفحہ 773 صفحہ جی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب لیا ہم نے نبیوں سے میثاق ان کا. یہ کیا تھا؟ بِتَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ بَالدُّعَاءِ إِلَى الدِّينِ الْقَيِّمِ، مسئلہ صاف صاف بیان کرنا ہے. وَمِنْكَ، اور آپ سے بھی. وَمِن نوح 1، ابراہیم 2، موسیٰ 3، عیسیٰ 4 اور آپ 5. یہ 5 کہا گیا ہے کہ یہ رسول مراد ہیں. اسی طرح حامیم سورہ شورى میں آیت نمبر 13 آپ پڑھ چکے ہیں. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، تو اس میں بھی انہی کا تذکرہ ہے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ من تبعیضیہ ہے اور اس سے یہ 5 رسول مراد ہیں. لیکن اس قول کی بنا ایک فاسد امر پہ، اور وہ فاسد امر حاشیے پہ موجود ہے. یہ تردید کے لیے میں نے کبیر کی عبارت لکھی ہوئی ہے. اوپر تم بھی تردید لکھ دو، پھر میرے ذمہ نہ لگانا کہ وہ بھی لگی ہے. اس لیے الفرقان کا پہلا صفحہ پڑھنا ہے. وہاں پر میں نے لکھا ہے بہت ساری عبارتیں تردید کے لیے لکھی ہوئی ہے، کیونکہ یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ یہ اب اس کی بنیاد اور ریزن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں
کہ بعض رسول اولو العزم نہیں تھے. اچھا اب اس پر کیسے کہتے ہیں؟ دیکھو آدم کے بارے میں کیا فرمایا؟ لم نجد لہو عزما. اور داؤد اپنی ذلت پہ 40 سال روتے رہے. اللہ معاف کرے کذاب کو، جس نے جھوٹ کہا ہے 40 سال روتے رہے، تو ساتھ تھا. تو ایسی کچی باتیں تفسیروں میں آتی. میں جان بوجھ کے عبارت لایا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس طرح کی خرافات کے پیچھے مت پڑو. اب یہ حاشیہ نہیں دیکھ رہے آپ، من للتبعیض ہے حاشیہ نمبر 1، یہ تبعیض کے لیے. اس سے مراد اولو العزم بعض انبیاء ہیں، اور وہ کون ہیں؟ نوح ہیں، اور انہوں نے صبر کیا. اور اس کے بعد ابراہیم ہیں، انہیں آگ میں چلے گئے. اور اپنے کون ہیں؟ اسحاق ہیں، اسحاق نے ذبح پہ صبر کیا. حضرت اسحاق ذبی ہیں یا اسماعیل؟ بزرگ فرما رہے ہیں حضرت اسحاق. یہ خالص یہودیوں سے لیے، یہ یہودیوں کی روایت ہے. تو میں یہ عبارت جان بوجھ کے، اب راضی جیسا بڑا آدمی اور کیسی کچی باتیں کر رہا ہے، بالکل روایتوں کے معاملہ میں کچی باتیں کہ ذبی اسحاق ہے، اور یعقوب فقدان ولد پر، اور یوسف جب اور سجن میں، ایوب زر اور موسیٰ اپنی قوم نے جب انا لمدرکون کہا، اور داؤد اپنی غلطی پر، یہ غلطی وہی بنا رہا ہے 40 سال رونے والی جو اوریا فوجی کی بیوی پہ عشق والی بات ہے. تو یہ راضی جیسا آدمی بھی، حالانکہ یہ خود تردید کر رہا ہے، لیکن جہاں پر وہی روایت لے آئے. تو یہ اس طرح کی باتیں، تو اس لیے ذرا سمجھو. میں نے کہا کہ من کو تبعیض بنانے کی بنیاد فاسد ہے. بنیاد اس پر ہے کہ بعض رسول اولو العزم ہیں اور بعض اولو العزم نہیں، حالانکہ تمام انبیاء اولو العزم ہیں. تمام رسول کے ہیں اولو العزم ہیں. اور جتنی چیزیں گنوائی گئی لم نجد لہو عزما، وہ اور عزم ہے، وہ اور عزم ہے. حضرت یونس یا انبیاء کی جو ذلات الانبیاء ہیں وہ اس عزم کے منافی نہیں ہیں، ان کا مقام اور ہے. یہاں اولو العزم دعوت کے میدان میں ڈٹ کے رہو جیسے پہلے دائی ڈٹے رہے. تو یہاں اولو العزم اور ہمت کس کو کہا گیا؟ ہاں جی انشاءاللہ 3:30 بجے تک جی کر دو. ہاں بھائی اولو العزم من کیا میں نے کہا کہ یہ اس کو من تبعیضیہ بنانے کی بنیاد کمزور ہے، اس لیے یہ من بیانیہ بنانا بہتر ہے تبیین کے لیے. اور مطلب ہے معنی کیا ہوگا؟ ڈٹے رہو میرے پیغمبر جیسا کہ ڈٹے رہے بڑی ہمتوں والے رسول، ہمتوں والے سب رسول وہ جیسے ڈٹے رہے. بلا تستعجل لہم، اور ان کے لیے جلدی عذاب نہ مانگو. آپ عذاب مانگتے تھے نہیں مانگتے تھے؟ ہاں اچھا کئی کو شک ہے کیونکہ سنا ہوا ہے نا رائے بینڈ والا دین. آپ تو رحمت للعالمین ہیں کہ اللہ رحمان ہے، کافر کو جہنم میں ٹھوکے گا یا نہیں؟ تو کافر کو جہنم میں ٹھوکنا اگر رحمان کی رحمانیت کے خلاف نہیں تو کافروں کو قتل کرنا اور بربادی کی دعا کرنا رحمت للعالمین کی رحمت کے خلاف کیسے بن گئی؟ اس لیے میں نے کہا تم نے جو سیرت پڑھی ہے نا وہ صوفیوں کی پڑھی ہوئی ہے، اور نبی پاک امام المجاہدین ہے، نبی السیف ہے. آپ کو جو سیرت بتائی گئی مولویوں نے بتائی تو آپ کے ذہن میں یہ تصویر آتی ہے جیسے پاکستانی پیر اور یہ بڑے بڑے حضرات اقداس یہ جس طرح پروٹوکول، اور کوئی بزرگ پیچھے لگا کوئی آگے لگا، کوئی چادریں 1-1 3-3 5-5 چادریں اوپر کی ہوئی ہیں، اور لوٹا بھی اٹھانا ہو تو نہیں بزرگ اٹھا سکتا. تو آپ کے ذہن میں اس طرح کے تصورات ہیں، خبردار یہ آپ کی توہین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی السیف ہیں، امام المجاہدین ہیں، اور رحمت للعالمین بالکل ہیں،
لیکن یہ بھی کفر کا مٹانا، کافروں کو رگڑا لگانا، تلوار اٹھا کے بدر میں آنا، احد میں کافروں کو للکارنا، فتح مکہ پہ چڑھائی کرنا، یہ سب رحمت للعالمین کی رحمت ہی کا تقاضا ہے۔ بے شک یہ رحمت کے خلاف نہیں۔ تم نے رحمت صرف لڈو سمجھے اور حلوہ سمجھا ہے، جب میٹھی میٹھی باتیں سمجھی ہیں تو یہ خیال رہے۔ تو پیغمبر کریم مانگتے تھے، پہلے بھی پڑھائے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں آتا تھا اتنے بڑے بڑے مچھندر مشرک ہیں، ان کو عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ اکڑتے بھی ہیں تقلبہم فی البلاد ان کا۔ اور دوسرا لو انا اندی ما تستعجلون، لو انا اندی ما تستعجلون کا کیا معنی ہے؟ اگر میرے اختیار میں ہوتا عذاب تمہارا رگڑا نکال کے دے دیتا، لیکن میرے بس میں نہیں ہے۔ اب تو کوئی سیرت اور نہیں آ گئی، قرآن تو کوئی اور سیرت بیان لوگے نہیں، انشاءاللہ ٹائم پہ بات ہوگی، ابھی تو مسئلہ بھی شروع کرنا ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِلْهُمْ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، ان کے عذاب کے لیے جلدی نہ کرو، بحیثیت انتصار مسلمین، مسلمانوں کے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ ذاتی انتقام میں ذاتی انتقام نہیں لیتے تھے۔ حدیث میں موجود ہے منتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ذات کا انتقام نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ دائی کی یہ سیرت ہونی چاہیے، لیکن جہاں مسئلے کی بات ہوتی، شرک اور کفر کا مسئلہ ہوتا، تو وہاں آپ سب سے غیرت والے تھے، اور جہاں مسلمانوں کی انتصار کا مسئلہ ہوتا ایک کو چن کے مارتے تھے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، شدت عذاب گویا کہ یوم یرون، جس دن دیکھیں گے وہ جو وعدہ دیے جاتے ہیں، تو اس وقت کہیں گے لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ نہیں ٹھہرے تھے مگر ایک گھڑی دن کی، کیونکہ قیامت کا دن ہونا ہے 50,000 سال کا، اور 50,000 سال کے مقابلے 70 سال کتنے بنتے ہیں؟ ایک گھڑی بھی نہیں بنتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس رات داڑھ میں درد ہو، وجود میں تکلیف ہو، تو وہ رات سال کی معلوم ہوتی ہے۔ مشرک شدت عذاب میں ہوں گے، دنیا اس کے مقابلے میں ایک گھڑی معلوم ہوگی۔ بس یہ مضمون بھی ختم ہو گیا۔ یہ آخری آیت حضرت فرماتے ہیں، آخری آیت ساتوں حوامیم کے ساتھ لگ رہی ہے، ساتوں حوامیم کے ساتھ، اور معنی کیا ہوگا؟ ھذا بلاغ، ھذا بلاغ، یہ ساتوں حوامیم پہنچا دو، ان کی دعوت دو۔ ھذا بلاغ فہل یہلک، پس نہیں ہلاک ہوگا بعد از بلاغ، اس ساتوں حوامیم کا مسئلہ سننے کے بعد، الا القوم الفاسقون۔ اچھا جی۔